بجٹ پروسیس کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. بزنسز کو بھی سنا تھا, یوزرز کو بھی کافی سنا تھا. بزنس کو سمجھ کے ہم نے سجیشنز پروپوز کی ہیں. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں دو چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بہت سارے ای اسٹورز تھے جو اپنی آؤٹ سائڈ دا بکس سیل کرتے تھے اور وہ بائکیاز کے تھرو اور کوریئرز کے تھرو کیش پہ ڈیلیوری کرتے تھے. اس پہ سیلز ٹیکس کئی کیسز میں چارج ہو جاتا تھا اور وہ سیلز ٹیکس جمع بھی نہیں ہوتا تھا, اور اکانومی جو ہے وہ کیش بیسڈ چل رہی تھی. اس کو ہم نے ڈومیسٹک ای کامرس کا ایک فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ ڈیجیٹلائزیشن کو, جو لوکل اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, اس کو ہم کسی طرح سے پراپرلی ریگولیٹ بھی کر سکیں اور اس میں ان کے بینیفٹ کے لیے چیزیں کریں. اب اس کے اندر جو اسمال بزنس, جو ایس ایم ایز جو ان آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تھرو سیل کر رہے تھے یا ویب سائٹس کے تھرو سیل کر رہے تھے, وہاں پہ ان کو مشکل تھی. ان کو نہیں پتہ تھا ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے, وہ سیلز ٹیکس کی کمپلائنس کیسے کریں گے, ان کو ایف بی آر تو تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کے لیے ایک سمپل رجیم سجیسٹ کی کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو یا اس آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ آپ جس کے تھرو سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن این ٹی این لے لیا کریں. این ٹی این کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ 0.25% پہ اپنا ٹیکس دے دیا کریں, اور وہ یا تو کوریئر کے تھرو کلیکٹ ہو یا بینک کے تھرو, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ آف پیمنٹ کیا ہے, اور وہ آپ کی فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی ہوگی. آپ کو ایف بی آر سے مزید انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے سیلز ٹیکس, وہ کل کوئی میں نے میڈیا میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ 18% سیلز ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا اس کے اوپر, وہی سیلز ٹیکس ریٹ ہے جو کسی آپ فزیکل آؤٹ لیٹ سے لیتے ہوں. تو یہ ہمارے ڈومیسٹک ہم نے فریم ورک بنایا تاکہ ہمارے اسمال بزنسز, لڑکے لڑکیاں جو گھر سے بیٹھ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ڈیفائنڈ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کام کریں. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی صرف ہماری لوکل اکانومی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے, گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کا ٹیکسنگ رائٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے, کیونکہ چائنا میں بیٹھے ہوئے, یورپ میں بیٹھے ہوئے جو وینڈرز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, وہ وہاں سے ایکسپورٹ کے نام سے بغیر سیلز ٹیکس کے گڈز پاکستان پہنچا دیتے ہیں. اچھا, وہ ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ وہاں ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو 18% سیلز ٹیکس دینا ہے. ہمارے کنزیومر جو ہیں وہ لا علم ہے اس بات سے, وہ فارنر سے لیے جاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی شرنک ہوتی جاتی ہے, پاکستان کے مینوفیکچرر سیل نہیں کر پاتے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیلر کرنے کے لیے جس طرح سے یورپ نے یہ ایک ڈیجیٹل سروسز ٹیکس انٹروڈیوس کیا کہ اگر امریکہ سے سروسز یورپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو وہ یورپ میں ٹیکس دیں, تو پاکستان میں نہ صرف سروسز آ رہی تھیں لیکن گڈز بھی آ رہی تھیں, اور پاکستان کا مینوفیکچرر سیل نہیں کر پا رہا تھا, وہاں ہمارے ان ایمپلائمنٹ بڑھنے لگ گئی. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم پاکستان کی مارکیٹ اویلیبل ہے باقی ملک کے لیے, وہ اپنی گڈز یہاں سیل کریں لیکن وہ ہمیں بھی وہ ٹیکس دیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جی, جو میں نے پہلے بات کی نا ڈائریکشن آف ٹریول کی, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے جائیں گے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی, فار دا سمپل ریزن وی آلسو ہیلپس اس ود دا ڈاکیومنٹیشن. تو یہ